حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں رہا کرتے. سلطان شمس الدین التمش آپ کا مرید تھا. ہندوستان کا شہنشاہ، بادشاہ بولے تو شہنشاہ، بولے تو بادشاہوں کا بادشاہ، دلی کا سلطنت کا راج کرنے والا ان کا مرید اور بڑا پاک باز. ایسا پاک باز تھا کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو بلکہ تہجد قضا نہ ہوئی ہو ایسا آدمی میرے جنازے کی نماز پڑھا. جب انتقال ہوا تو اعلان کیا گیا کہ حضرت کے ارشاد کے مطابق وہ آدمی آگے آئے جس کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی. سب خاموش کھڑے رہے. سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں اپنے پیر کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا اس لیے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے جب سے میں ہوش سنبھالا. کیسے نماز نہیں پڑھی؟ آج لوگ بولتے ہیں یہ صوفیاں اللہ والے جو ہے خواہ خواہاں سنتے، مریدوں کی نظریں لیتے، گانے سنتے رہتے، عیش میں زندگی گزارتے، غلا کرتے، گستاخ کرتے، ایسی باتیں بولتے رہتے ہیں. مگر نماز حقیقی نماز اولیاء کا صوفیاء پڑھتے ہیں. ان کی ایک نماز کے جو ہے بدلے میں ہمارے ہزاروں نمازیں قربان ہو جاتی. تو بہرحال سلطان شمس الدین التمش جس کے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک روز گاؤں کے قاضی، خطیب، ملا، مولانا کچھ مسلمان مخالف ہو گئے. کہنے لگے یہ صوفی، یہ قوالی سننے والے، یہ گانا سننے والے، یہ عیش کرنے والے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، آپ کا وصال ہوا تھا قوالی کے درمیان. قوالی ہو رہی تھی، ایک مصرع پڑھے تو آپ کی روح پرواز کرتی تھی اور دوسرا مصرع پڑھے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے. صبح سے شام تک نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھ لینا اور اس کے بعد پھر جو ہے قوالی چاہیے. بس مطلب یہ کہ ایسا قوالی سننے والے کو کون بدنام نہیں کرے گا. ارے کیا ہے قوالی سنتے رہتے، گانے گاتے رہتے، وہ کرتے رہتے. رسول اللہ کا قوالی کرے، صحابہ کا قوالی کرے، شریعت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسے اعتراضات کرتے تھے. تو بہرحال وہ ایک کرامت تھی ان کی. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش کے باغ بغیچے میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اتفاق سے ایک عورت بھاگ کے دوڑتے ہوئے آئی اور کہنے لگی اے سلطان اس دنیا میں میرا انصاف کر ورنہ قیامت میں تیرا دامن پکڑوں گی میرے ساتھ انصاف اگر نہ ہوگا. اس نے کہا بادشاہ نے کیا ظلم ہوا ہے اس پر، کیا شکایت ہے تیری، کیا فریاد ہے؟ کہنے لگا عورت کہنے لگی کہ میرے ساتھ ایک آدمی زنا کیا کرتا تھا اور جب میں حاملہ ہو گئی اس کے بچے کی ماں بننے کے واسطے میں بننے کے قریب ہو گئی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ اس کا نام بتا سکتے ہیں کون ہے ایسا ظالم تیرے ساتھ جو ظلم کیا؟ عورت نے کہا اے بادشاہ میں نام تو بتاؤں گی لیکن وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ تیرا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکے. کیا شہنشاہ کے مقابلے میں کس کا ہاتھ بڑا ہو سکتا ہے؟ بتا تو صحیح اس کا نام کیا ہے. حضرت بیٹھے رہے اب جو ہے ایسا ہو گیا. اسی وقت اس عورت نے کہا اے بادشاہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے قطب الدین بختیار کاکی جس کو کہتے ہیں اور مذہبی نوازا ہوئے ہوئے خواجہ اجمیر کا جو ہے خلافت یافتہ یہ آدمی ہے جو میرے ساتھ زنا کیا کرتا ہے. آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. چلا کوئی ثبوت ہے؟ بولے کوئی زنا کرنے کے واسطے ثبوت رکھتا ہے کیا؟ چوری کرنے جاتے وقت کچھ جو ہے ثبوت شہادت گواہ دیتے ہوئے جاتے کیا؟ اور تو حضرت اٹھے بادشاہ کے قریب کہنے لگے اے بادشاہ فکر مت کر، میں خلیفہ ہوں خواجہ اجمیر کا. میرے پیر نے مجھے ایسی چیز نوازی ہے
کہ اگر میں چاہوں اور دعا کروں تو اس کے پیٹ سے بچہ باہر آئے گا اور اپنے پیدا ہوتے ہی باتیں کرنے لگے گا اور اپنے باپ کا نام خود بتائے گا کہ کس کا بچہ ہے. وہ عورت کانپنے لگی. عائشہ بولا کیوں کانپ رہی, کیوں ڈر رہی ہے؟ میرے لیے بدعا مت کرو, میرے لیے بدعا مت کرو, مجھے حیبت ہوئی ہے, مجھے خوف ہو رہا ہے, مجھے بدعا مت کرو. تو بدعا سے ڈرتی کیوں ہے جب فریاد کرنے والی ہے؟ کہہ رہی نہیں, فلاں قاضی, فلاں مولوی, فلاں مرشد, فلاں جو ہے شاہ اور فلاں فلاں آدمی, اتنے بڑے بڑے جو ہے دلی کے جو بڑے بڑے جو ہے لوگ ہیں, ان لوگوں نے مجھے بلا کر ایک اشرفیوں کی تھیلی دی اور کہا کہ تو خود الدین بختیار کاشی کو بدنام کرے گی تو یہ تھیلی